اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد آصف خیرلی۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں ملک پاکستان کے لیے۔ ملک پاکستان ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کو ترقی عطا فرمائے، اور اگر ہماری جان کا نذرانہ بھی ملک پاکستان کے لیے پیش ہو تو اس سے بڑھ کر ثابت کیا ہو سکتی ہے۔ تو آئیے سماعت فرمائیں سوالات اور جوابات کی خصوصی نشست۔ میرا سوال ہے کیا سیاست جو ہے وہ اسلام میں ثابت ہے؟ محترم سامعین کرام، بھائی کا سوال یہ ہے کہ آیا سیاست اسلام سے، شریعت سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف آپ ہجرت کر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اس وقت دو قبیلے بڑے مشہور تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دو قبیلے مدینہ میں بڑے مشہور تھے اور ان کا زور تھا، یہ اتنا زور تھا کہ مسلمانوں کو بھی دبوچ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر کیا سیاست فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ ہم مل کر ایک پلان بنا لیتے ہیں، مل کر کچھ مشاورت کر لیتے ہیں۔ مشاورت یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کرو، حکومت ہماری ہوگی، تمہیں کوئی مسئلہ ہوگا ہم تمہارے مسائل کو دور کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، ہمیں نہ تنگ کریں، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ جیسے وہ صلح حدیبیہ جو ہوا تھا، صلح حدیبیہ یہ بھی سیاست تھی کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک لسٹ پیش کی گئی، آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، وعدے ہوئے ہیں اور آپس میں کلام بات چیت ہوئی ہے۔ یہ سارا سیاست کی نظر تھا۔ اور نبی پاک اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر جو انبیاء کرام تھے بنی اسرائیل میں سے، وہ سیاست کرتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے فرمایا۔ اگر کوئی پوچھے کہ دلیل کہاں ملے گی، بھی دلیل دینے کے لیے تیار ہے کہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اکثر انبیاء جو بنی اسرائیل کے تھے، نبی تھے، وہ سیاست فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیاست کیا، حضرت فاروق اعظم نے کیا، حضرت عثمان غنی نے کیا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی۔ اگر آپ کی یہ سیاست کیسی تھی، دیکھیں پھر یہ سیاست نہیں تو اور کیا چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کافر منافق دونوں تھے، اللہ کے نبی نے قتل کا حکم نہیں کیا۔ اگر یہ سیاست نہ ہوتی تو اللہ کے نبی کہتے ختم کر دیتے، دین کے خلاف چل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، آپ نے صرف منکرین ختم نبوت کو مروایا، منکرین ختم نبوت، باقی بڑے بڑے کافر اس وقت مدینہ میں موجود تھے، آپ کی خلافت کی چھتری کے نیچے وہ لوگ زندگی بسر کر رہے تھے، مگر آپ نے کچھ نہیں کہا، کیوں کہ یہ سیاست کے ذریعے سے تھا۔ اور بھی بڑے دلائل ہیں کہ سیاست کہاں ثابت ہے کہاں ثابت نہیں، لہٰذا سیاست کا دین کے ساتھ تعلق ہے۔ جی محترم مہدی صاحب، میرا سوال یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا خلیفہ ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہے یا نہیں، قرآن حدیث سے ثابت کریں۔ قرآن مجید میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، یہ آیت سب سے پہلے ذکر کیا گیا محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد والذین معہ، یہ معہ ان کے ساتھ جو ہر وقت رہتے، ہر وقت۔ اب اس پر دلیل حدیث سے یہ ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں اور دو وزیر زمین پر ہیں۔ آسمان پر پوچھا گیا کہ آپ کے دو وزیر کون ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جبرائیل اور ایک میکائیل۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ آسمان زمین پر آپ کے دو وزیر کون ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو وزیر یہ ہیں، ایک کا نام ابو بکر اور ایک کا نام عمر ہے۔ اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی، آپ بیمار ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے مصلے پر کس کو کھڑا کیا جائے؟ اللہ سے مشورہ ہوا، اللہ نے فرمایا کہ عائشہ کو کہو، کیونکہ عائشہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ تو عائشہ کو کہا گیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو بلایا جائے اور ابو بکر ہی آ کر میرے مصلے پر مومنین کو نماز پڑھائے۔ اور دوسری یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہر موقع پر فرمایا کہ ذهبت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر گئے، کھایا میں نے اور ابو بکر نے۔ ایک موقع ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ایک تالاب تھا، آپ نے فرمایا کہ تالاب میں نہاتے ہیں، ہر ایک آدمی اپنا اپنا ساتھی سلیکٹ کر لے، چوز کر لے کس کا کون ساتھی ہوگا۔ کسی نے کس کو سلیکٹ کیا، کسی نے کس کو کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یہ میرا ساتھی ہو، یعنی کہ یہ۔ اور اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد
آپ کی دائیں طرف کون سویا ہوا؟ اس سے بڑھ کر اور بھی ڈرائے گا۔ میرا سوال یہ ہے عمر فاروق ابو بکر سے کون سی نیکی مانگ رہا ہے تو اپنی ساری نیکیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کون سی ایسی نیکی مانگی جس کے بارے میں عمر فاروق نے فرمایا کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں دے دیں۔ وہ نیکی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی ہے، جب آپ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو راستے میں غار آیا، اس غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ دونوں اس غار کے اندر گئے تھے اور اللہ کے نبی کو اپنی ران مبارک پر سر رکھ کر آرام کے لیے لٹایا گیا۔ ابو بکر اس وقت پہرا دے رہے تھے، وہ سانپ کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ سانپ آیا ڈسا، مگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں پریشان نہیں ہونا، نبی پاک نے فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا ابو بکر۔ اور قرآن مجید کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی دشمن کی تو آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ دشمن آ چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ پریشان غمگین مت ہوئے، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سرخیاں اتاری ہیں اور فرمایا گیا کہ یہ ساری عبادت سے افضل ابو بکر صدیق کی عبادت جو ہے وہ یہ رکھ رہی ہے۔ اس کے بارے میں فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے اے امیر المومنین صدیق اکبر، میری زندگی کی ساری نیکیاں، اور میں نے حج کیا، اور میں نے عمرہ کیا، اور میں نے سیاست کی، اور میں نے دین کچھ بھی کیا، وہ ساری آپ نے وہ ایک رات کی نیکیاں مجھے عطا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، بلکہ نبی پاک کو بیچ میں سے نکال دیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال دیں، باقی جتنے بھی انبیاء نبی کا جنازہ نبی نے پڑھایا، نبی کا جنازہ نبی نے پڑھایا، یہ فضیلت ہوتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ نہیں ہوا کیونکہ آپ کے بعد کسی دوسرے نبی نے آنا نہیں۔ اگر اب بھی کوئی کہے کہ قادیانی نبی ہے یا فلاں آدمی نبی ہے، تو اگر یہ نبی ہے تو اس وقت جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ کیونکہ ہمیشہ نبی کا جو جنازہ ہوتا ہے نا وہ نائب پڑھاتا ہے۔ نائب اس کو کہتے ہیں کہ جو ان کے بعد اس صدارت اس سیٹ کو سنبھالے گا، عوام کی رہنمائی کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر نبی والی صفات، اور یہاں وہ نبی تھے نبوت والی، نہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نبی تھے، نہ حضرت عثمان غنی، نہ حضرت علی، نہ ہی کل 1,44,000 میں کوئی صحابی نبی تھے جس کی وجہ سے وہ جنازہ پڑھاتے، اس لیے جنازہ نہیں پڑھایا گیا کیونکہ نبی نہیں، ان کے بعد نبی نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ انگریزی قانون کے مطابق 12 بجے رات کے 12 بجے دوسرا دن اسٹارٹ ہوتا ہے، تو اسلامی قانون اسلامی شریعت کے مطابق مغرب کے بعد دن ختم ہوتا ہے، تو پھر 4 نمازیں ہونی چاہیے، 5 نمازیں۔ دیکھیں 4 نمازیں ہونی چاہیے، 5 نمازیں کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مغرب کے بعد کیا ہوتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے، ساتھ ہی عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، عشاء کا وقت ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کو جز ملایا گیا، جز کہا اس کے ساتھ ہی جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں آپ کا سارا جسم کیا ہے، یہ جسم ہے۔ اگر آنکھ نکالی ہے اور کہا یہ جسم نہیں ہے تو یہ جسم ہے کہ نہیں؟ مگر جسم نہیں کہیں گے، جسم کا کیا کہیں گے، حصہ کہیں گے، کان ہے، ہاتھ ہے، بال ہے، کچھ بھی ہے، مگر آپ کا مکمل جسم تیار ہے، کلی جسم آپ کا تیار ہے۔ اگر اس سے کوئی چیز الگ کی جائے نا تو یہ کہا جائے گا کہ فلاں بھائی کے جسم سے یہ حصہ الگ کیا گیا، اس کو پورا جسم نہیں کہیں گے، جسم اس کو پورا کبھی نہیں کہیں گے، مگر یہ کہیں گے کہ اس جسم کا کیا ہے، حصہ ہے۔ اس وجہ سے یہ ان کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ نمازیں جو ہے نا مغرب کے بعد جو عشاء نماز آتی ہے یا مغرب کی نماز آتی ہے، یہ ان نمازوں کے ساتھ منسلک ہے، اور اس کا حکم حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پر 5 نمازیں فرض کر دی گئی۔ وہ 5 نمازیں، اب دیکھو چاہے وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو، جب نماز فرض ہوگی چاہے دن کی ہو چاہے رات کو، ہم نے کیا کرنی پڑھ دی۔ میرا سوال یہ ہے جب بندے سفر پہ جاتے ہیں تو کافی نہیں کراتے مگر رہتے کرائے پہ، کیا وہ اپنے چاچی کا یا نانی کے گھر رہتے مگر یہ انہوں نے سفر نماز پڑھنی کی نہیں پوری نماز؟ جو آدمی سفر کرتے ہیں اور جاتے ہیں ان کا اپنا گھر نہیں ہے بلکہ وہ کسی کرائے کے مکان یا مثال کے طور پر کسی نانی چاچا کی طرف یا ماما کی طرف رہتے ہیں، تو بات یاد رکھنا کہ جس آدمی کا ذاتی گھر ہے، چاہے وہ خود اس کو استعمال کر رہا ہے یا اس کو کرائے پہ دیا ہوا، رینٹ پہ دیا ہوا، یا اس کو تالا لگا ہوا ویسے پڑا ہوا، یا اس کا ویسے پلاٹ ہے، اگر اس کی ذاتی ملکیت وہاں پر ہے یا اس کے والد کی ہے یا اس کی والدہ کی ہے، تو جب تک وہ ذاتی ملکیت رہے گی یہ آدمی مسافر والی نماز نہیں پڑھے گا۔
یہ مکمل نماز پڑھے گا. کیوں کہ اب یہ مسافر نہیں کہلایا جائے گا. اب دیکھیں مسافر اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک دور دراز سے چل کر آیا ہو, اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہ ہو, کھانے کے لیے جگہ نہ ہو, پینے کے لیے جگہ نہ ہو, اس کو مسافر کہتے ہیں. اب یہ جو آدمی جا رہا ہے جس طرف, اب وہاں پر کیا ہے کہ اس کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے, ذاتی گھر ہے, اور ذاتی گھر والے کو مسافر نہیں کہا جاتا. جو چاچے مامے تائے کے گھر گیا تو آپ کو پتا مامے تائے چاچے کتنے دن برداشت کرتے, چند دن برداشت کرتے, اس کے بعد خود ہی ہاتھ جوڑ کے یار چلے جائے. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت کیا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاطمہ کے درمیان کوئی ناراضگی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا ان کے درمیان ناراضگی تھی, یہ بات قطعاً قرآن اور حدیث کے بالکل مخالف ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت فاطمہ کا رشتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے مانگا. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ ابوبکر صدیق کو پسند نہیں تھی, جو لڑکی پسند نہ ہو وہ رشتہ کبھی مانگا نہیں جاتا. آپ کو پتا ہے کہ اہم موقع پہ لوگ آگے کار بھی کر دیتے کہ ہم نے شادی نہیں کرنی کیونکہ ہم نے زندگی بسر کرنی, بلکہ وہ اس لیے مانگے گیا کہ وہ نور نبوت کی بیٹی تھی, اور کوئی بھی ایسا نہیں مائی کا نام کی جو نور نبوت کا انکار کر کے مسلمان ہے. جو انکار کرے گا حضرت فاطمہ کا, حضرت حسن حسین کسی صحابی کا, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور یہ جو مشہور کیا گیا کہ وہ لڑائی تھی ان کے درمیان, کوئی جھگڑا تھا, یہ بات قطعاً سراسر غلط ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی بات, آپ کی خلافت یعنی کہ آپ کی اس دینی خدمات کو سنبھالا اور عوام کی رہنمائی کی. اس میں آپ نے لوگوں کے لیے وظائف مقرر کیے, مثال کے طور پر تنخواہیں مقرر کی. آج کے دور میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ جو وظائف اور وہ تنخواہ مقرر کی تھی نا, وہ عام لوگوں سے بڑھ کر حضرات اہل بیت اطہار کی تنخواہ عام لوگوں سے زیادہ تھی, عام لوگوں سے زیادہ تھی. مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبدالرحمن کی تنخواہ 1200 لگائی, 1200 وظیفہ لگایا بیت المال سے. تو جو حضرت فاطمہ یا حضرت حسن حسین ہے ان کی تنخواہ 2400 لگائی. جب ان سے سوال ہوا کہ ان کی 1200 اور ان کی جناب 2400 کیوں لگائی, تو سوال کا جواب یہ ملتا تھا کہ یہ لوگ آپ سے افضل ہے, اور ان لوگوں کا والد اور ان لوگوں کا نانا آپ کے والد اور آپ کے نانا سے افضل ہے. یہی بات ہے, کوئی لڑائی والی بات نہیں. اگر کسی کے پاس کوئی قرآن اور دلیل ہے ہمیں بتا دیں, اگر قطعاً آپ کو نہیں ملے گا. گڑی ہوئی روایت آپ نکال لیں گے, مگر مسلم بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, داؤد شریف اور طحاوی شریف سے یا قرآن سے آپ کوئی بھی آیت یا کوئی ایسی حدیث کا حوالہ نہیں پیش کر سکتے کہ جس میں حضرات صحابہ کرام میں سے کسی کی بھی حضرت فاطمہ کے ساتھ ناراضگی لڑائی ہو. اگر لڑائی ہوتی, ناراضگی ہوتی, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق کبھی نہ پڑھا. آپ کو پتا حضرت علی شیر خدا کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق کو آگے کیا نماز جنازہ کی. جس آدمی سے میں ناراض ہوں کیا اس کو میں نماز جنازہ پڑھاؤں؟ محترم حدیث صاحب, میرا سوال یہ کہ اگر کوئی بندہ 3 جمعے نہ پڑھے تو کافر, اگر کوئی بندہ 3 جمعے نہ پڑھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے؟ یہ حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 3 جمعے چھوڑ دے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. دائرہ اسلام سے کیا ظاہر بات ہے, 3 جمعے آپ لگاتار چھوڑیں. اب حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بین المسلم والکافر الصلاۃ, مسلمان اور کافر کے درمیان اگر فرق کرنے والی چیز تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے. یعنی کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان, جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا ہے؟ کافر. اسی طرح جمعے, اور جمعہ بڑی اہمیت والا دن, کیوں اس کو کہا گیا سید الایام, کہ تمام دنوں کا سردار, یہ کہا گیا. اور اس دن کو یہ بھی کہا گیا کہ جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید ہے, عید قرار دیا گیا جمعے کو. تو اگر اتنا بڑا دن, اتنی بڑی عبادت, اتنا بڑا دین اسلام نے آپ کو آفر پیش کی کہ آپ 2 رکھتے ہیں امام کے ساتھ پڑھیں, تو آپ کے آنے والے جمعے تک ساری صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس سے بڑھ کر کے اگر مسلمان پھر بھی اس میں کوتاہی کریں, کئی ایسے مسلمان ہیں جو جمعے کی نماز نہیں پڑھتے, صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں. یاد رکھنا, عید کی نماز سنت ہے, واجب نہیں ہے. عید کی نماز سنت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر اور یہ جو جمعہ ہے یہ جمعہ فرض ہے. اب فرائض کو اہمیت نہیں ہے, سنت کو اہمیت ہے. بھائی سنتیں بھی پڑھیں, جمعے کی نماز بھی پڑھیں, مگر جو چھوڑے گا وہ کافر ہوگا. محترم حیدری صاحب, میرا تو سوال یہ ہے کہ اگر انڈیا اور ہماری جنگ ہو جائے تو ادھر کے جو فوجی وہ بھی مسلمان اور ادھر کے فوجی وہ بھی مسلمان, اور ہمارا آپس میں ٹاکرا ہو, شہید ہو جائے, تو کیا شہید ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو, اللہ ایسا نہ کرے. اللہ تعالیٰ امن والا جناب وقت لائے, ہر وقت میں اللہ تعالیٰ جنگ سے بچائے. اگر ایسا وقت آ جائے اور ادھر بھی مسلمان فوجی, ظاہر بات ہے بھی مسلمان ہو جاتے ہیں, وہ بھی ہے, ظاہر بات ہے ہر ایک آدمی اپنے ملک کے لیے لڑتا ہے, اپنے ملک کے لیے جدوجہد کرتا ہے. مگر ہماری مسلمانوں کی سب سے بڑی کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم ملک کے لیے بھی لڑتے ہیں اور سب سے بڑا دین اسلام کے لیے لڑتے ہیں. تو وہ جو لوگ مخالف میں, جو مخالف ہیں,
उनको ये सोचना चाहिए कि ये हमारे मुसलमान भाई, हमारे मुसलमान भाई। और आज के दौर में इंडिया की तरफ से लड़ना हराम है, बिल्कुल हराम। और क्यों कि देखें कश्मीर में मुसलमानों पर कितना जुल्म हो। अभी तक मोदी सरकार ने क्या किया? कश्मीर पर औरतों के दुपट्टे उतारे गए, औरतों के गले काटे गए, उन पर जो है वो खाना बंद, पीना बंद, बाहर आना जाना बंद है। इतना कुछ होने के बावजूद भी आज तक मोदी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। और क्या वो मुसलमान जो है उनको नजर नहीं आ रहा? आपको पता है कि मौजूदा दौर में उनकी जो हुकूमत है कितने मुसलमानों की नजर आतिश की है, जलाएगा। आपको पता ना, मुसलमानों को मारा जाता है, मुसलमानों को दाढ़ी और पगड़ी पर मारा जाता है कि आपने दाढ़ी क्यों नहीं की, पगड़ी क्यों नहीं की, और आप जय हिंद का नारा क्यों नहीं चलाते। इतना कुछ होने के बावजूद अगर आप फिर उनकी तरफ से लड़ाई तो जाहिर बात है मुर्तद होकर मरेंगे, मुसलमानों को तो मरेंगे। एक आदमी है आपके वालिद के सख्त खिलाफ है, सख्त दुश्मन है, आपके वालिद को बुरा भला नहीं कहता है, आपके वालिद को मानता भी नहीं, अगर उसके बावजूद आप उसकी हिमायत रिस्पेक्ट करते हैं, तो मुझे बताओ कि ये बात ठीक है कि गलत? गलत है ना। आपको चाहिए कि अपने वालिद की तरफ, लिहाजा ये जो हमारा मुल्क है, ये मुल्क हमारी माँ की मानत है, माँ की मानत। ये माँ क्यों कहा गया, बाप क्यों नहीं कहा? क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होती है? माँ से होती है। और माँ सबसे ज्यादा मोहब्बत किसे करती है? बच्चों से। तो लिहाजा कहना ये चाहता हूँ कि ये हमारी माँ की मान है मुल्क, और अगर ये हमसे कोई कुछ छीनेगा तो हम अपनी जान का नजराना पेश कर सकते हैं, मगर इस पर किसी किस्म का मेरी आंख किसी को उठाने नहीं देंगे। और अगर कोई लड़ना चाहे मुकाबले में तो फिर हमेशा दलेर होकर लड़ो। जब दीन और मुल्क की बात आ जाए, जब दीन की बात आ जाए या मुल्क की बात आ जाए, तो हमेशा दलेरी दिखानी चाहिए। फिर जो माँ का दूध पिया होता है ना, उसको हलाल करना चाहिए, ना कि हराम करना चाहिए। अगर ऐसे मौके में पीछे होते ना, उस आदमी की बख्शिश भी नहीं है, और उस आदमी को हलाली भी नहीं कहा जा सकता, और उस आदमी को मर्द कलंदर भी नहीं कहा सकता। बल्कि तो चाहिए कि वो चूड़ियां पहन के पीछे चले गए। तो मर्द वो होता है कि जब जान के नजराना पेश करेंगे मुल्क के लिए। आपको पता मुल्क में 1965 की जंग, 1971 की जंग, 1999 की जंग, जो कारगिल की जंग हुई है, 71 की या 65 की जंग हुई, कितने आप के नौजवानों ने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी? क्या उनके माँ बाप ने, क्या उनकी बीवी बच्चे नहीं थे? सब कुछ था, मगर मुल्क को अजीज रखते हुए अपनी जान के नजराने लोगों ने पेश कर दिए कि कोई बात नहीं, हमारी जान चली जाए मगर ये मुल्क छीना ना पाए, कोई बात नहीं, आने वाली जो नस्ल है वो मजे कर ले, वो ऐश इशरत कर ले, हमारी जान का नजराना। और अगर कोई ऐसी बात आ जाए, पहले हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ऐसा वक्त कभी ना आए कि जंग की तरफ सूरत हाल चली जाए, और अगर आ जाए तो फिर हर मुसलमान को तैयार रहना चाहिए मुल्क के लिए और दीन के लिए अपनी जान का नजराना पेश करना। ये छोटा सौदा है, बड़ा सौदा है। इसी के साथ ही अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।